نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالی ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ بہت مبارک لمحات ہیں۔ 10 ذی الحج 1444 2023 کا یہ وہ مبارک دن ہے جس میں ابھی ہم نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس دن کی بڑی عظمت ہے، بلکہ اس ماہ مبارک ذی الحج کی یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم کہا گیا ہے، حرمت والے مہینے، امن و امان کے مہینے۔ اور اس پر گزشتہ جمعے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ حج کے بنیادی مقاصد و اہداف اور اس کے اثرات و نتائج انسانی جسم پر کیا پڑنے چاہیے، انسان کی بہیمیت ایک ڈسپلن میں آئے۔ خاص طور پر اس ماہ مبارک کے ابتدائی 9-10 دن جس میں اعمال، اذکار اور عبادات کے ذریعے سے انسانی جسم اللہ کی حمد و ثنا، اس کا شکر و امتنان کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ خاص طور پر وہ عشاق جو دور دراز اور ایک طویل سفر طے کر کے حرم بیت اللہ میں پہنچے ہیں اور حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، انہوں نے جو ان 10 دنوں میں مشقت برداشت کی ہے، جدوجہد اور کوشش کی ہے، پھر عرفات کے میدان میں، منی کے میدان میں، مزدلفہ میں ان شعائر اللہ کی تعظیم کے لیے جسمانی مشقتیں برداشت کی ہیں، تو جسم کی پاکیزگی کا ایک مکمل نظام ابتدائی 9-10 دنوں میں اس ماہ مبارک کے بیان کیا گیا ہے۔ اور ان حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے دنیا بھر کے مقیم مسلمانوں، خاص طور پر جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، بطور استحباب کے اپنے بالوں کو نہ کاٹنے، اپنی بہیمیت کو سلجھانے کے لیے نوافل، اذکار یا روزہ رکھنے کا عمل جس سے اس کی بہیمیت کمزور پڑے اور اس کا جسم ایسے ڈسپلن میں آ جائے کہ وہ واپس اپنی سوسائٹی میں جا کر اپنے معاشرے کی کامیابی کے لیے، امن و امان کے لیے، سلامتی کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ ابتدائی جو 9 دن ہیں، ان میں حمد کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار بھی رہا ہے اس ماہ مبارک میں۔ لیکن ان 10 دنوں میں یہ یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، 10ویں ذی الحج، قربانی کا دن، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت
اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حمد کا ایک نیا طریقہ، منفرد اعلیٰ ترین درجے کا، اور روح کی ترقی اور عروج کا طریقہ کار حقیقت ابراہیمیہ کو عنایت کیا گیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ جس نے یہ انسان پیدا کیا، انسان کے لیے وہ تمام انعامات، وہ تمام مخلوقات جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان دل و جان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے، ہر ممکن حد تک اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ وہ ساری زندگی کے تمام لمحات میں اللہ کی حمد و ثنا کرے بھی تب بھی اس کی حمد ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کرنا انسان پر اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ عقلی طور پر بھی ایک انسان اپنا وہ حق ادا کرے جو اللہ کا اس کے ذمے ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا کسی دوسرے پر حق ہو تو اسے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، اس کے کوئی حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو دنیا بھر کے تمام نظاموں، تمام عقلاء، تمام حکماء، تمام انبیاء اس بات پر متفق ہیں کہ حق کی ادائیگی ایک بنیادی فریضہ ہے، یہ ایک عالمگیر بنیادی قدر ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے۔ کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی، پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی، مجنونوں کی بات نہیں ہو رہی، جن میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان میں دنیا بھر کے تمام نظاموں کے قانون دان اس بات پر متفق ہیں کہ کسی کا کسی پر حق ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا، اور عبادت کے ممکنہ طریقے تین ہیں۔ زبان سے آپ کسی کا شکریہ ادا کریں، حمد و ثنا کریں کہ بھائی آپ نے یہ نعمت دی ہے، آپ نے یہ میرے لیے کام کیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی بھی زبان میں کریں جس زبان میں آپ رہ رہے ہیں، تو قولی حمد ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا شکریہ ہے زبان کے ساتھ۔ تو جتنے بھی اذکار، جتنے بھی ایسے جو زبان سے ادا کرنے والے کلام ہیں، وہ سب کے سب جو اللہ کی تعریف و تسبیح و تحمید وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ اس کا زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ انسان زبان سے تو شکریہ ادا کرے، لیکن دل اور جسم اس کا اکڑا ہوا ہو، دل سے سمجھے کہ یار مصیبت ہے، اس کا حق ادا کرنا تو تھا، چلو زبان سے کیا ہے، کام ہو گیا، لیکن اگر دل میں عظمت نہیں ہے اور جسم میں اس کی تعظیم نہیں ہے، دنیا بھر کے تمام مذاہب، تمام مسلم یا غیر مسلم انسان جب کسی کا حق سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، تو اب زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ضرور اپنا جسم بھی کیا ہے، جھکاتے ہیں، خم کرتے ہیں اس کے سامنے، اور دل میں بھی اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، جس کو شاہ صاحب نے جملے سے استعمال کیا ہے، قلب اور قالب، تعظیم قلب سے بھی اور قالب یعنی جسم سے بھی۔
تو حمد و ثنا کا دوسرا طریقہ تعظیم ہے، جس میں انسان کا دل جس کا حق ادا کرنا ہے اس کی عظمت سے بھر جائے اور اس کا جسم اس کی عظمت کا ظاہری طور پر بھی اظہار کرے، جھکے۔ انسانوں کے سامنے تو انسان ذرا سا گردن خم کرتا ہے، اور اتنی ہی کرنی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان اس کی تمام نعمتوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے جانے والے پورے مادی نظام، تمام وسائل کی فراہمی اور اس کا پورا طریقہ کار مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کی تعظیم کی حد صرف گردن خم کرنے تک محدود نہیں رہتی، وہ اس کے سامنے جھکتا بھی ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کی عظمت سے اس کا دل بھر جائے تو ضرور سجدہ ریز ہوگا، چاہے وہ بت ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور جب ذات باری تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بڑے سے بڑے انسان انبیاء علیہم السلام، امام الانبیاء بھی جسم کی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ اپنی ناک اور ماتھا زمین پر رگڑتے ہیں، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے ہوتا ہے، اور جتنا آدمی کسی کے قریب ہو تو اس وقت جتنی درخواست کرے، جو تعریف اور حمد و ثنا کرے، جو دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو عظمت کا تعلق قلب سے ہے اور قالب سے ہے۔ یہ دونوں طرح کے حمد اور شکر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یعنی قبل از ابراہیم علیہ السلام تعظیم کے یہ طریقے انسانیت کے لیے انبیاء، حکماء، عقلاء کے ہاں طے شدہ تھے، وہ عظمت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے خدا شناسی کے لیے مظاہر قدرت کو ذریعہ بنایا تھا۔ انسانیت ابھی ذہنی بلوغ کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچی تھی کہ مظاہر قدرت کے واسطے کے بغیر ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر پاتا۔ ادریس علیہ السلام نے علم نجوم، طبیعیاتی قوانین، کرۂ ارض پر موجود اسباب و مسببات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، ان میں جو تاثیر، وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی اساس پر خدا شناسی کا کام کیا۔ یعنی وہ مظاہر قدرت یا وہ مخلوقات جن کے سامنے حمد و ثنا زبانی کی جا سکتی ہے، جیسے ایک انسان کی کرتا ہے، تو اگر سورج نے اسے گرمی پہنچائی ہے تو اس نے سورج کی بھی عظمت کی، سورج کو بھی زبانی طور پر شکریہ ادا کیا، اور سورج کے واسطے سے ذات باری تعالیٰ تک، کہ سورج اللہ نے پیدا کیا اور سورج کے ذریعے سے کیا ہے ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے، مولانا سندھی مثال دیتے ہیں، جیسے ریاضی کے قوانین سمجھانے کے لیے ابتدائی طور پر بچوں کے سامنے 1 2 3 4 سمجھانے کے لیے 4 کیلے رکھ دیے، 4 بنٹے رکھ دیے، 4 پھل رکھ دیے، 5 10، کوئی بھی ایسی مادی چیز جو بچے کو نظر آ رہی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں
کہ یہ 1 2 3 4 یہ ذہنی چیزیں ہیں، اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گنتی آپ اس کیلے سے شروع کریں تو یہ 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، 5 نمبر۔ اور اگر گنتی الٹی شروع کریں، اردو والے گنیں گے، عربی والے گنیں گے تو ادھر سے 1 ہوگا اور آخری 5 ہوگا، اور انگریزی والے گنیں گے تو ادھر والا 1 ہوگا اور ادھر والا کیا ہوگا، 5 ہوگا۔ گویا کہ جو ظاہر میں موجود ہے اس کی ایک ذہنی تصویر دماغ میں انگریزوں نے الٹی بنائی ہے اور دائیں طرف سے لکھنے والوں نے دائیں طرف سے بنائی ہے۔ مقصد ہے وہ ذہنی عدد یاد رکھنا کہ عدد اتنے ہوتے ہیں، اور پھر ان اعداد کو جو ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں دماغ میں، ضرب جمع تقسیم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ذہنی عمل ہے۔ اسی لیے جب پہاڑے یاد ہو جاتے ہیں تو ظاہری طور پر کوئی 10 15 20 کیلے رکھ کر ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دماغ ذہن خود بخود کیا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حساب کتاب تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ذہنی چیز تھی، ذات باری تعالیٰ کا ادراک ذہن کا عمل تھا۔ اس ذہن کے عمل تک پہنچانے کے لیے واسطہ بنایا گیا ان مظاہر قدرت کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانی روح اور اس کا ذہن بالغ ہو چکا ہے۔ روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور روح خدا شناسی کیسے حاصل کرے گی کہ جب وہ روح سے حمد و ثنا کرے گی، روح کی زبان میں گفتگو کرے گی، جب وہ روح کے طور پر اپنا تعلق ذات باری تعالیٰ سے قائم کرے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی عبادات اور تعظیمات اور اقوال منسوخ ہو گئے، نہیں، زبانی ذکر و اذکار جس سے حمد و ثنا ہو وہ بھی ہوگی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ بھی اعلان کیا جائے گا کہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، زبان سے بھی ادا کرنی ہے۔ قلب اور قالب کو بھی اس کی عظمت سے، اس کے عشق سے معمور کر کے اپنا وطن چھوڑ کر حرم بیت اللہ میں پہنچنا، اور دیوانہ وار اپنے قلب کی عظمت سے اور قالب کی عظمت سے اس کا طواف کرنا خانہ کعبہ کا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی برقرار رہے گی جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات ہے۔ اب ارتقاء کا اگلا مرحلہ ہے، ایک آدمی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پرائمری کے اصول غلط ہو گئے، جہاں اس کی ضرورت ہے اسے بھی استعمال کرنا ہے، میٹرک کے امور بھی استعمال میں لانے ہیں، جو کچھ علم، کیونکہ بنیاد تو وہ ABC تھی، بنیاد تو وہ 1 2 3 4 5 10 تھا۔ میتھمیٹکس میں جتنا مرضی آگے چلے جاؤ تو کیا یہ 1 2 3 4 10 ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تو پچھلے علوم برقرار رہیں گے جو گزشتہ انبیاء کے تھے، لیکن اب انسانیت اور انسانوں میں سے بھی وہ اولو العزم انسان، ہائر ایجوکیشن کون حاصل کرتا ہے؟ جو غیر معمولی طور پر ذہین، سمجھدار، اعلیٰ عقل، اعلیٰ روح، محسن، اونچے درجے کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت نے اس اعلیٰ تعلیم کو دینے کے لیے روح کو خدا شناسی کا جب ذریعہ بنایا تو روح کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذبح، جانور ذبح کرنا، جانور کا ذبح کرنا، یہ روح کی حمد ہے، ایک زبان کی حمد ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک قلب کی حمد ہے، ایک جسم کی حمد ہے، اور ایک روح کی حمد ہے۔ اور روح کی حمد یہ ہے
کہ وہ ایک روح ذبح کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی اہم اور اعلیٰ درجے کی اس کی حکمت اور اس کا راز بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان روح کے بغیر کچھ نہیں، جسم اور روح کا مرکب ہے، اور روح کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ ایک کائنات کا عالم خلق ہے اور ایک کائنات کا عالم امر ہے۔ اللہ ہی کے لیے امر ہے اور اللہ ہی کے لیے خلق ہے، قرآن حکیم نے واضح کر دیا۔ تو امور مجردہ میں سے ہے روح، یعنی وہ امر ہے جو نظر نہیں آتا، مادے سے ماورا، اس کو امور مجردہ کہتے ہیں۔ تو روح انسان کی وہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس کی تعریف کی کہ حقیقتٌ فردانیتٌ و نقطۃ نورانیۃ یجل طورها عن طور هذه الاطوار المتغیرۃ المتغایرہ۔ انسانی روح ایک ناقابل تقسیم ایک ایٹم ہے، اکائی ہے، مفرد حقیقت جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور ایک نورانی نقطہ ہے جو انسانی جسم کے تمام مراحل میں فروزاں رہتا ہے، روشنی دیتا ہے، کرنٹ دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ تو یہ روح انسانی ہے۔ اس پوری کائنات کی ایک عالمی روح ہے، روح الکل، پورے عالم کی ایک روح ہے۔ تمام مذاہب، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، ویدک دھرم، مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اور جو مذاہب کو نہ ماننے والے ہیگل جیسے لوگ ہیں وہ بھی روح الکل مانتے ہیں اس پوری کائنات کی۔ صورت روح اس خلق اور اس جسم کے ساتھ، تو وہ ایک عالمی روح ہے۔ اسی روح سے روحیں پھوٹی ہیں تمام انسانوں کی، اور اسی روح کا ایک بڑا دائرہ وہ ہے جو حیوانات کی روح کی صورت میں ہے۔ انسانیت نے جب ارتقا کیا معدنیات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات میں، تو نباتات میں جو ارتقائی عمل ہوا ہے وہ ایک روح ہے، روح حیوانی ہے جو تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی ترقی یافتہ ترین شکل روح انسانی ہے۔ اب اس انسان کے لیے معدنیات، نباتات اور حیوانات، یہ تمام چیزیں انسان کی غذا ہیں۔ نمک وہ کھاتا ہے، وہ تمام ایلیمنٹ جو انسانی جسم میں پروسیس ہو کر جائیں، بالخصوص نباتات اور حیوانات کے ذریعے سے وہ اس کے جسم میں آتے ہیں۔ حیوان یہ کھاتا ہے، نباتات یہ استعمال کرتا ہے، معدنیات یہ استعمال کرتا ہے، سورج کی روشنی سے اس کی روح اور جسم مستفید ہوتی ہے، چاند کی چاندنی سے اس کی روح میں نکھار آتا ہے، ستاروں کی اثرات سے اس کی جسم اور روح پر خاص قسم کے اس سیارے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے تحت وہ پیدا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اس انسانی روح پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اسے زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کا جسم جس مادی میٹیریل سے بنا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کی روح حیوانی جو روح کے تمام جانداروں کی توانائی سے بنی ہے، اس کے اندر اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ روح ملکوتی جو حقیقت فردانیہ، جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ اونچے درجے کا انسانی روح کا مرکز ہے، وہاں سے آئی ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کہ اعلیٰ دماغ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ وہاں روح کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔
اب روح کا شکر ادا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھلایا گیا جس کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو ابراہیم کہ 80 سال کی عمر تک اولاد ہی نہیں ہو رہی، اولاد ہوئی تو ہاجرہ کے پیٹ سے، بڑا بیٹا 80 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوتا ہے اور 13-14 سال کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی تقریباً عمر کے ہیں، روح ہے، اور باپ کی روح ہی کٹ کر اس کی اولاد میں جاتی ہے، پھر اولاد سے اولاد بھی، کم از کم روح ہے حیوانی۔ اسی لیے آج ایک انسان کا ڈی این اے، اس کے پیچھے کے تمام ورثاء، ان میں جو وراثتی سلسلے چل رہے ہیں اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کی جسمانی ساخت، اس کی شکل و صورت، اس کے بالوں کا رنگ، اس کی باقی تمام جسمانی خصوصیات، کیونکہ نسل در نسل آدم سے اب تک اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے کیا ہے وہ روحیں یہاں تک پہنچی ہیں۔ اب بیٹا وہ بھی 80-100 سال کے قریب عمر میں جوانی کی حد کو پہنچ رہا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام بلوغ کے اس درجے کو پہنچے کہ سعی اور جدوجہد اور محنت کرنے والے گبرو جوان بن گئے، جوان لخت جگر، جس میں ابراہیم کی روح کار فرما ہے۔ اب ابراہیم سے کہا گیا انی اریٰ فی المنام، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی روح کو ذبح کر رہا ہوں۔ پہلے دن دیکھا روح کو ذبح کر رہا ہوں۔ حاجی لوگ جب 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہو کر مینا پہنچتے ہیں تو اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب یہ رویے سے ہے کہ ذہن میں خواب آیا، رویت سے ہے کہ اپنی روح کو حمد کی اعلیٰ ترین مقام پر لے آؤ۔ 9 دن پہلے آپ نے باقی تمام اعمال کیے ہیں، قولی حمد بھی کی ہے، قلبی بھی کی ہے، ہاں جی جسم کی بھی کی ہے، باہر سے آئے تھے طواف قدوم کیا تھا تم نے حرم کعبہ میں۔ اب ترقی کا اگلا مرحلہ طے کرنا ہے، 10ویں تاریخ ہوتی ہے تو اب کیا ہے مرحلہ اگلا طے کرنا ہے۔ تو یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج کو خواب آتا ہے کہ روح سے حمد و ثنا بیان کرو، اور روح کی حمد و ثنا کیا ہے کہ روح کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ عالم امر سے روح آئی ہے، روح الکل سے، اور اس روح کے ساتھ جسم اٹیچ ہے، تو جسمانی آلائش سے پاک کر کے روح کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کا عمل کرو۔ عرفات کے میدان میں پہنچے تو اس کو یوم عرفہ، عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں خواب پہلے تو رویے کی صورت میں آیا تھا یا رویت کی صورت میں آیا تھا، اور عرفہ میں کھل کر آ گیا جی مکمل طور پر۔ مزدلفہ میں رات میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، اور وہاں متعین ہو گیا آدمی پر کوئی بھی کام کا انکشاف مرحلہ وار ہوتا ہے، اور کم از کم 3 مرحلے ضرور ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کسی کام کا ارادہ باندھتا ہے، اگر ہم اپنے ذہن کا مطالعہ کریں تو پہلی دفعہ ایک اجمالی خیال آتا ہے، دوسری دفعہ اس کام کی کچھ تفصیلات مزید آتی ہیں کہ یہ کام کیا جائے تو اس سے متعلقات چیزیں کیا ہیں، اور تیسری دفعہ کام کی 2 ٹوک اور قطعی شکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کام ہے، یہ لمیٹڈ کام ہے، یہ اس کی حدود ہے، یہ متعین عمل ہے جو مجھے اس سلسلے میں کرنا ہے۔ تو اب جب 3 دن بات واضح ہوگی اور تیسرے دن بات واضح ہو گئی
کہ تمہاری روح کی حمد و ثنا یہ ہے، لبلاء المبین کہا، بڑا واضح آزمائش کہ 100 سال کی عمر کا بوڑھا، اولاد کوئی نہیں ہے، ایک ہی جوان بیٹا ہے جو اسی کی روح سے نکل کر آگے وجود میں آیا ہے، اب اس کے کام کرنے کا دن ہے، اور کام بھی وہ کہ اس نے باپ کا وارث بننا ہے، دین کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ اس کو لٹاؤ اور ذبح کر دو، انی اذبحہ کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو تیار شیار کر کے چل پڑے ہیں، اور فانظر ماذا تری، پوچھا اسماعیل سے کہ ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابھی جیسے بیان کیا گیا عربی خطبے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا رائے ہے، اپنی رائے ظاہر کرو، فانظر ماذا تری، کیا سب؟ اب روح ابراہیمی کا بھی امتحان ہے اور بیٹے کا بھی امتحان ہے، اسماعیل کا، روح اسماعیلی کا بھی۔ ذبح کرنے کے نتیجے میں جسم سے روح نکل جائے گی، اور نکل کر جا کر روح الکل میں جہاں سے آئی ہے وہیں پہنچ جانا ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے تو دراصل جو اولو العزم انبیاء اور اولیاء اللہ ہے، خاص طور پر وہ جو حضیرت القدس میں جن کی روحیں جمع ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ابراہیم اسماعیل کی روح کے ساتھ چپکے ہوئے۔ تو روح کا امتحان ہے۔ روح کا شکر یہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو، اپنی روح کو ذبح کیا، کس کے لیے؟ اس کی حمد و ثنا میں۔ اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے، یا ابت تفعل ما تؤمر، جو کچھ تمہارے دل میں جیا تھا، جو میں حکم دیا گیا نا اللہ کی طرف سے، کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر و استقامت والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ حمد و ثنا کی انتہا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے، اپنی روح کے ذریعے سے عبادت کی انتہا ہے، تذلل بارگاہ الہی کی انتہا ہے، کہ جسم سے تو صرف ماتھا زمین پر رگڑا تھا سجدے میں، رکوع میں تو صرف کمر جھکائی تھی، کھڑے ہو کر تو صرف جسم تھوڑا سا جھکایا تھا، زبان سے تو صرف حمد کی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں روح، قلب کے اندر جو روح کار فرما ہے، روح حیوانی اور روح ملکوتی، اس کا اظہار یہ ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے انسان اس روح کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ذبح کسے کہتے ہیں؟ ذبح نام ہے ازحاق الروح، روح کا نکل جانا۔ اور جب روح یہاں سے نکلتی ہے اور ایک انسان جب ذبح کرتا ہے ایک روح کو، جانور کو، تو وہ روح کے ذبح کرنے کا عمل اس انسان جس نے ذبح کیا ہے اس کی روح کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے، اس کے صحیفہ اعمال میں وہ روح اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ دیکھو میں نے اپنی روح کو کاٹا ہے۔ اس کا ایک عمل، جیسے انسان دنیا میں اعمال اور عبادت کرتے ہوئے مشقت برداشت کرتا ہے، بولتا ہے تو بولنے کی ایک مشقت ہے، جسم سے کوئی عمل کرتا ہے، طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے تو جسم خرچ کرتا ہے، اور جیسے ہی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یاد رکھو وہ عمل فنا نہیں ہوتا، وہ اس روح کے ساتھ چپک جاتا ہے، ملصق ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے الصاق اعمال، جسے احصاء اعمال بھی، کہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے
اس کی گنتی ہوگی تبھی ہوگی کہ اس روح کے ساتھ وہ اعمال کا تشبث چپک گئے تھے، روح کے دامن کے ساتھ وہ عمل۔ تو جیسے زبان کا ذکر روح کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، نماز کی حیت اس کی روح کے ساتھ چپک جاتی ہے، روزے کی عبادت اس کی روح کے ساتھ ملصق ہو جاتی ہے، جیسے حج کی عبادت اور ہر طواف اور ہر اٹھنے والا قدم وہ روح کے ساتھ چپک جاتا ہے، ایسے ہی جب وہ روح پر چھری پھیرتا ہے، اپنی روح پر، اپنے لخت جگر پر، اور اپنے محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال سے خریدی ہوئی روح کو ذبح کرتا ہے، تو وہ روح اس کی روح کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور پھر اس کے نامہ اعمال کا حصہ بنتی ہے کہ اس نے حمد کی انتہا کر دی، کہ اپنی روح تک اس نے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے خرچ کر دی۔ تو ذبح روح کا یہاں اس دنیا سے نکالنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے کہ دین کے نظام کو غالب کرنے، اس کی عبادت کرنے، اس کے نظام کو قائم کرنے، انسانیت کے لیے امن، عدل، انصاف قائم کرنے کے لیے اگر اسے جان بھی قربان کرنی پڑی تو وہ کرے گا، جس کو اللہ نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے لوگوں سے ان کی نفس، ان کے روح خرید لیے، ہاں جی، جنت کے بدلے میں۔ تو سودا کیا گویا کہ اس روح کا، تو روح کے سودے کا عمل یہ ابراہیمی اور اسماعیلی عمل ہے۔ اب دوسری طرف نسل انسانی کی بقا بھی لازمی تھی، اگر ہر آدمی اپنے آپ ہی کو ذبح کرنے لگے تو انسانیت کے لیے کام کیا کرے گا؟ اس لیے جب دونوں نقطۂ عروج پر پہنچتے ہیں، جیسے ابھی خطبے میں سنا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ ابراہیم کے قلب نے پورے طریقے سے عزم اور ارادہ کر لیا، قرآن کہتا ہے، تو اس سے چھری چلائی، اور ادھر سے اسماعیل نے صبر کی انتہا کر دی، تو دونوں کی روحوں کا امتحان ہو گیا، عزم بھی ہو گیا، ارادہ بھی ہو گیا، عمل بھی ہو گیا۔ تو اللہ نے فوراً کہا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے جو عزم اور ارادہ کیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، وہ تو نے پورا کر دیا۔ اور اس کی جگہ پر جانور عنایت کیا گیا کہ یہ جانور ہیں جو اللہ نے اوپر سے نازل کیے ہیں، یہ جتنے بھی 8 جانور جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، جو انسان کھا سکتا ہے، حلال جانور، یہ اللہ نے اوپر سے نازل کیے ہیں، ان کی بھی روح نازل شدہ ہے، یاد رکھیے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم پر انعام نازل کیے، انعام انہی چوپایوں کو کہتے ہیں، وہ جتنے بھی جاندار ہیں جن کی روح اسی دنیا کے اندر حیوانی دائرے سے وجود میں آئی ہے، وہ انسان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ صرف وہ جانور جن کی روح انسانی روحوں کی طرح اوپر سے نیچے آئی ہے، ان کا کھانا اور انہی کو قربان کرنا۔ اب جب انہیں قربان کریں گے تو دراصل اپنی روح کو قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں چونکہ اس روح الکل کے ساتھ یہ جو روح حیوانی نکلی ہے، یہ بھی وہاں جا کر تمہاری روح کے ساتھ چپک جائے گی، تمہاری روح کو تقویت دے گی۔ جیسے گوشت کھاتے ہو تو جسم طاقتور ہوتا ہے، ایسے ہی روح کو اللہ کے لیے ذبح کیا تو وہ روح تمہاری روحانیت کو کیا طاقتور بنائے۔ اب سال میں جیسے باقی عبادتوں کی ایک ٹائمنگ مقرر ہے، جی، نماز کے دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مہینے کا، ایسے ہی یہ جو قربانی ہے روح کو طاقتور بنانے کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی،
وہ ایام النحر 3 دن، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ ترجیحی طور پر 10ویں اس دن نہ کر سکے تو 11ویں، اور اس کے بعد ورنہ 12ویں۔ یہ 3 دن، یعنی پورے سال بعد ایک انسان کو ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے، اپنی روح کو اللہ کے سامنے حمد و ثنا کے طور پر، عبادت کے طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال، لوٹ مار کے مال سے نہیں، لپا ڈگی سے نہیں، چوری کا نہیں، رشوت کا نہیں، اوپر کی کمائی سے نہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال سے، اپنا پالا ہوا جانور اس سے بھی زیادہ افضل۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کئی مہینے پہلے اپنا بکرا خریدتے، اس کو خود چارہ کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، باہر جنگل چرانے کے لیے جاتے تھے، اتنا مانوس ہو جاتا تھا وہ کہ کسی رسی وسی کی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ کے اشارے پر تھے، گہرا تعلق محبت کا اس کے ساتھ قائم کرتے، اور پھر اس محبت پر چھری چلاتے تھے 10 تاریخ کو۔ اب یہ وہ حمد کی اعلیٰ ترین کمال ہے جو محسنین اور کاملین کے پیش نظر ہوتا ہے، کہ وہ روح آپ کے ساتھ چپکنی ہے۔ یہ جو بھی ایک حدیث خطبے میں آپ نے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پل صراط کراس کرنے میں تمہاری سواری ہوں گی، حشر کے دن تمہاری مطایاکم، تمہاری سواریاں ہوں گی۔ سواری تبھی ہوگی کہ جب وہ تمہاری روح کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی، تو ہر عمل چپک جاتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے، روح کی قربانی، روح کی حمد و ثنا، روح کی عبادت، وہ روح سے وابستہ ہے، جانور کی روح سے وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان 3 دنوں میں کروڑ روپیہ بھی اگر غریبوں میں تقسیم کر دے تو روح کا شکر ادا نہیں ہو، روح کی عبادت اربوں روپے خرچ کر دے۔ یہ بڑا آج کل احمقانہ تصور ہے جانور ذبح کرنا، اتنے جی لاکھوں جانور ذبح کر کے ضائع کر دیے، کیوں نہ ان کو غریبوں میں بانٹ دو۔ یہاں گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، اور یاد رکھو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب لوگوں میں بانٹا جائے، قربانی کرنے والا خود بھی کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سارا کا سارا کھا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں جی۔ بات یہ ہے، اصل ہے ذبح، اصل چیز ذبح ہے، اپنی روح کو اللہ کے سامنے سرب سجود کرنے، عبادت کرنے، اس کے ساتھ وابستہ ہونے، روح الکل کے ساتھ اپنی روح کو جوڑنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ یہ انسان کے لیے رابطہ کار ہے اس روح الکل کے ساتھ۔ یہ آج کے عقل مند لٹھ لیے پھرتے ہیں، فلسفے میں ہیگل کو بڑا استاد مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب کشمکش جاری ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس میں، اب اس کی تھیسس کیوں ہے کہ روح الکل بے چین ہے، اب جب اپنے چین حاصل کرنے کے لیے دونوں کا اشتراک پیدا کرنا چاہتی ہے تو روح الکل کو سکون آئے گا ایک وقت۔ یہ تصور تو وہ ہیگل بھی دے رہا ہے، جس کو کچھ مادیت پرستوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی یہ تو کیا بات ہے۔ بات بڑی بنیادی سی ہے، انسان روح کے بغیر کچھ نہیں، اور روح کی حمد و ثنا اور روح کی عبادت ذبح سے وابستہ ہے۔ بس ذبح کرو، ممکن حد تک ہر غریب تک اس کا گوشت پہنچاؤ، مسکینوں کی مدد کرو، ان میں خرچ کرو، کم از کم 1/3 حصہ تو ضرور کرو، لیکن سارا بھی کھا لو تو کوئی حرج نہیں، اصل ہے ذبح۔
یہ جو اظہاق روح ہے یہ حقیقت ابراہیمیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ قربانی ابراہیمی سنت، اسماعیلی سنت، یہ سنت بغیر ذبیحے کے نہیں ہو سکتی۔ اجتماعیت، اب یہاں مولوی مسئلے شروع کر دیتے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی کوئی واجب نہیں، کرو، ایک خاندان کی طرف سے کر دو، 10 خاندانوں کی طرف سے کر دو، لاجانی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون بغیر SOPs کے عمل نہیں کرتا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ جس کی مرضی کر لے، جس کی مرضی نہ کر لے، کیا بات ہوئی؟ جب روح کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا کوئی قانون ہوگا نا، کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا اس کا، اس کے بغیر کیسے خلا میں ایک خاندان کر دے، کس قانون کے تحت کر دے؟ اس کے لیے قانون اور ضابطہ بڑا واضح اور متعین ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں ایک گھر میں، اسے کرنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس ذبح کرنے والے کی روح کے ساتھ ہے۔ وہ روح تو گھر کے سربراہ کے ساتھ چپک گئی تو باقی روحیں کیا کریں؟ جبکہ ہر انسان ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے، منفرد شخصیت، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، لباس، وضاقتہ، باقی چیزوں میں وہ سب کچھ کام کرے، اپنی مرضی کا لباس پہنے، اپنی مرضی کا کھانا کھائے، اپنی مرضی کے بستر پر سوئے، اپنی ضروریات، اپنی عادات اور اطوار کے مطابق کرے۔ قربانی کا وقت آئے تو جناب سارے کے سارے گھر والے ہوگا، یہ چودھری جو ہے چاہے اس کے ذمے قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، وہ ایک کر دے پورے خاندان کو۔ تو جب قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت ہی معلوم نہیں تو اس طرح کی لاجانی باتیں کریں۔ اب اگر ایک حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک خاندان کے لیے ہم کافی سمجھتے تھے ایک قربانی، یہ ایک جزوی واقعہ ہے، حدیث صحیح ہے، واقعہ صحیح ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی قانون کے ارتقاء کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، تو ابتدائی زمانے میں قربانی کا کہا گیا تو شروع زمانے میں ایک خاندان کو عادت ڈالنی تھی نا، قربانی دینے کی عادت ڈالنی تھی۔ ان دنوں میں پہلے قربانی صرف مکہ میں ہوتی تھی، حج کے موقع پہ مینا میں لوگ قربان کرتے تھے، حرم کے اندر۔ اب حرم سے باہر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں، وہ حرم میں خدا بندی تو نہیں ہے جی، بیت اللہ الحرام کا حرم تو نہیں ہے، وہ تو مدینہ منورہ ہے۔ اب مدینہ منورہ میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام شہر جو المدینہ بنے ان تمام یہ عمل کریں گے، تو شروع میں قانون کا نفاذ ہوتا ہے، تو بتدریج نفاذ ہوتا ہے نا۔ پہلے مرحلے میں کہا گیا ٹھیک ہے خاندان کر لے، اور پھر ہوتے ہوتے قانون جب مکمل اور کامل شکل میں نافذ ہوا ہے، جس کو محدثین نے سمجھا، فقہاء نے سمجھا، اولو العزم حکماء نے سمجھا، صوفیاء نے سمجھا، اس کا ایک قانون طے کریں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور قانون یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اسے ہر حال میں قربانی کرنی ہے، ایک گھر میں 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں۔ ہاں جن پر واجب نہیں ہے وہ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک خاندان کیا ایک محلے کی طرف سے کر دو، ثواب مل جائے گا جی، اس کی روح کے اثرات اس کے ثواب کے طور پر جسم پر جائیں گے۔ لیکن قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ کس پر واجب ہے کس پر نہیں، کون ذمہ دار، جیسے حج کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں، تو قانون تو بنانا پڑے گا۔ یہ تو بڑی لاقانونیت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہ کرو، اور پھر جی کوئی کہتے ہیں واجب نہیں ہے جی، نہ یہ سنت ہے جی، کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دین کا فہم اور شعور رکھتے ہیں، نہ عقلیات کا شعور رکھتے ہیں۔
ناقص عقل لیے ہوئے غور و فکر کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے ایس او پیز، جس کی اتھارٹیز، جس کے تمام پروسیجرز کسی آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہوں؟ دنیا بھر کے دساتیر جو اس وقت دنیا میں نافذ ہیں ان میں تمام پروسیجر لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہاں تو بنیادی قانون ہوتا ہے۔ بنیادی قانون واضح ہو گیا ابراہیمی حقیقت کا کہ تم ذبح کرو، اور دوسری طرف حکم دے دیا قرآن نے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور ایک طرف کہہ دیا کہ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا اور اللہ نے اس قربانی کو قبول کر کے وفدیناہ بذبح عظیم دے دیا۔ تو ذبح عظیم ابراہیم کی سنت ہے، اور قرآن نے دوسری جگہ پر کہہ دیا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کا اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ آئین نے تو یہی کہنا تھا نا، باقی رہا کہ اس کے مطابق اس کا قانون، اس کا ضابطہ، اس کا طریقہ کار فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ تو مجموعی تعلیمات اور اس کی روح اور فلسفے کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ کہاں نے کرنا تھا، وہ محدثین نے کرنا تھا، اور جس پر 1400 سال سے ان تمام اولیاء اور علماء اور حکماء کا اتفاق ہے۔ آج کچھ بزرگ جمہر ہے ناقص علم والے کہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، یا عقل سے فارغ لوگ، لفاظی آتی ہے، بولنا آتا ہے جی، تو وہ یہ کہیں کہ جناب والا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کر لو، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ کوئی بھی حکم جب نافذ العمل ہوتا ہے، کیا انسان کو اپنی روح کی ترقی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انسان کو اپنی روح کے ذریعے سے اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرنی؟ اس کے لیے صرف اور صرف یہ 3 دن، ان 3 دنوں میں یہ جیسے رمضان کے روزے کا فریضہ رمضان، وہ تو فرض ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ باقی دنوں میں آپ ویسے صدقہ خیرات کے طور پر روزہ رکھنا چاہیں، اپنے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی صدقہ خیرات کے طور پر پورے سال میں کوئی جانور قربان کر کے گوشت بانٹنا چاہتے ہیں یا اللہ کے لیے جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو کسی نے روکا ہے؟ لیکن جو صاحب نصاب ہیں ان پر اس 3 دن میں فرض ہے جانور ذبح کرنا، وہ بکرا ہو، چترا ہو، یا 7 آدمی ایک اونٹ اور ایک گائے میں وہ جمع ہو، اس کی روح بڑی ہے تو 7 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ روح جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ذبح کرنا ہے، تو اس دنوں میں صرف ذبیحہ ہے۔ یہ وہ بنیادی فلسفی ہے۔ دنیا میں جو قوانین نافذ ہوتے ہیں، جب تک ان قوانین کی فلسفی نہیں جانتے، فلسفی آف لا نہیں آپ جانتے، آپ قانون نہیں بنا سکتے، اور قانون نہیں بنتا تو سوسائٹی نہیں بنتی، سوسائٹی کی تشکیل نہیں۔ عجیب بات ہے، نہ قانون سمجھتے ہیں، نہ اس کی فلسفی سمجھتے ہیں، نہ اس کے پروسیجر کو جانتے ہیں، اور ایسی لا یعنی بات جو قانونی نقطۂ نظر سے، آئینی نقطۂ نظر سے قطعی بے عقلی پر مبنی ہے، غیر سیاسی، غیر سماجی اور غیر شعوری بنیادوں پر ہے، وہ مذہب کے نمائندے مذہب کے نام پر بیان کر رہے ہیں۔ کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آ کر مفتی اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتا ہے، کوئی یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آ کر کوئی متجدد اپنی تجدید کے نام پر قربانی کے مسئلوں میں لا یعنی قسم کی بحثیں کرتا ہے۔ قانون کی روح کو سمجھنا، خاص طور پر دین اسلام کی قانونی روح کو سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ یہ 3 دن ہیں جس میں کوئی انسان اپنی روح کا شکر ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اپنا جانور ترجیحاً اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ اپنی روح ذبح کرنا ہے، اپنی جانور خود ذبح کرے گا اللہ کے لیے،
اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا کہ جانور کو تکلیف بھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، چھری تیز ہونی چاہیے، دوسرے جانور کے سامنے نہ ہو، جو اس کے لوازمات اور تقاضے ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے۔ تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ آج کے دن میں قربانی کے اس فلسفے اور اس کی حقیقت، اس کے قانونی آئینی نظام کو سمجھنا، شعوری طور پر جاننا آج کے مسلمان کا فریضہ ہے، ورنہ تو کسی گمراہی کے غار میں گر کر دنیا کی تباہی اور بربادی بھی ہے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور قربانی کی اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی روح کو کامیاب بنانے کے لیے شعوری طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔